أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وَإِذِ اسْتَسْقَى موسیٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، مارے اپنا عصا پتھر پر، فانفجرت پس پھٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، 12 عینا 12 چشمے، قد علم تحقیق جان لیا، کل نفس ہر جماعت نے، مشربہم اپنا گھاٹ، کلو ہم نے کہا کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض اور نہ پھرو زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ یہ 8واں انعام ہے بنی اسرائیل پر جو اللہ کریم نے انعام کیے، ان کو شمار کیا اس 9 میں، تو یہ 8واں انعام ہے۔ میدان تیہ میں یہ واقعہ پیش آیا، اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہاں چونکہ پانی نہیں تھا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پانی کا کوئی انتظام کریں گے، گرمی ہے، دھوپ ہے، سخت پیاس لگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پانی مانگا، اللہ کریم نے فرمایا کہ اس پتھر پہ اپنا عصا مارے۔ حضرت نے جیسے ہی عصا مارا، اس پتھر سے اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنا ہے، اسے کہتے ہیں پیغمبر کا معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو عصا عطا کیا، اس کے اندر اللہ پاک نے مختلف قسم کے معجزات ظاہر کیے۔ کبھی پھینکتے تو سانپ بن جاتا، بہت بڑا اژدہا بن جاتا، کبھی پھینکتے تو پھرتیلا قسم کا پتلا سانپ بن جاتا، دریا پہ مارا تو 12 راستے اللہ نے جاری کر دیے، پتھر پہ مارا تو اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ جب بھی پیغمبر کے معجزے کا کہیں بھی ذکر ملتا ہے یا لوگ پڑھتے سنتے ہیں، پڑھنے اور سننے کے بعد معجزے کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ پیغمبر کا معجزہ دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر کا اپنا اختیار ہے، وہ پھر کہتے ہیں کہ پیغمبر جب لاٹھی سے سانپ بنا سکتا ہے تو پھر اللہ کا پیغمبر ہماری مشکلیں حل کر سکتا ہے، جب پیغمبر چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے تو ہماری مشکل کیسے نہیں حل کر سکتا۔ وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے شفا دے دے، مجھے بیٹا دے دے، میری فلاں حاجت پوری کر دے۔
اس نے معجزے کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ مقام ابراہیم پر لوگ مختلف قسم کے رکے لکھ لکھ کر بھیجتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ہماری یہ مشکل حل کریں، یہ مشکل حل کریں۔ پیغمبر کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے پیغمبر کے معجزے کو نہیں سمجھا، انہوں نے اس معجزے کو دیکھ کے جادو سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابو جہل کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے ہاتھ میں کتنے پتھر ہیں، اگر آپ بتا دیں تو ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ پتھر بتائیں؟ تو پتھروں نے کہنا شروع کر دیا اشہد ان لا الہ، وہ کہتا ہوئے بڑا جادوگر ہے، اس نے پتھر پھینک دیے اور کہتا ہے کہ معاذ اللہ، یہ اس نے بھی حقیقت نہیں سمجھی معجزے کی۔ معجزے کی حقیقت یہ ہے کہ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ اللہ ظاہر کرتا ہے، اس میں پیغمبر کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، پیغمبر کی اپنی قدرت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اپنی طاقت ہوتی تو اللہ سے پانی نہ مانگتے، خود پتھر پہ عصا مارتے نا، اگر اپنا اختیار میں ہوتا، اللہ سے دعا نہ کرتے نا، خود ہی مارتے پتھر پہ عصا۔ اسی طرح جہاں اللہ نے دریا میں سے راستے بنائے، اللہ فرماتے ہیں اوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، وہاں بھی ہم نے حکم دیا کہ آپ پانی پہ اپنا عصا ماریں تو تب راستے بنے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر میں درد تھا تو اللہ کے حضور درخواست کی کہ اے اللہ سر میں درد ہے تو اب کیسے ٹھیک ہوگا، مجھے شفا عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا فلاں بوٹی ہے وہ استعمال کرو تو آپ کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت نے استعمال کی تو سر کا درد ٹھیک ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر سر کا درد ہوا تو وہ بوٹی تلاش کرنے لگ پڑے، وہ مل گئی، استعمال کی تو درد ٹھیک۔ اللہ کے حضور پیش دعا کی ہے اللہ بوٹی تو وہی ہے جو پہلے استعمال کی تھی، پہلے ٹھیک ہو گیا تھا اب ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا پہلے میرے حکم سے لی تھی، اب کس کے حکم سے لی ہے؟ پہلے مجھے ڈاکٹر بنا کر میرا نسخہ استعمال کیا، اب تو اپنی مرضی اختیار کی ہے نا۔ میں نے جب اس میں شفا رکھی تھی تو آپ کو شفا ملی، اب آپ نے اپنی مرضی سے استعمال کی ہے تو میں نے شفا نہیں دی، شفا میں دے رہا ہوں، بوٹی کے اندر شفا نہیں ہے۔ تو پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا معجزہ۔ یہاں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، ہم نے کہا اضرب بعصاک البحر، اپنے عصا کو مارے پتھر پر، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پھٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ اور اللہ پاک نے انبیاء کو جو معجزات عطا کیے زمانے کی مناسبت سے عطا کیے۔ اس زمانے میں جس چیز کا چرچا تھا اللہ نے معجزہ پیغمبر کو ایسا دیا کہ وہ چرچے والی چیز جو ہے وہ عاجز آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چرچا تھا اور بڑے بڑے جادوگر تھے، اور جادوگروں کو لوگ بڑے ماہر اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور جادوگروں کے کرتب اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ لاٹھی سے کبھی کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کپڑے سے کبوتر بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی اس طرح کے کرتب دکھاتے ہیں۔ اللہ نے پھر اسی طرح کے معجزے عطا کیے کہ جادوگر کہتے ہیں کہ یہ جو چیز دکھا رہا ہے یہ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، وہ بھی وہاں عاجز آ گئے۔ تو 12 چشمے اس لیے جاری کیے کہ
بنی اسرائیل کے 12 ان کے تھے، ان کی جماعتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، اور وہ آپس میں معمولی بات پہ جھگڑا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے اس لیے ہر ایک کے لیے علیحدہ چشمہ جاری کیا تاکہ یہ آپس میں جھگڑ نہ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر جماعت نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، جان لیا کہ یہ چشمہ ہمارے لیے، یہ چشمہ فلاں کے لیے، یہ چشمہ فلاں جماعت کے لیے۔ جتنے وہ قبائل تھے سب نے اپنا اپنا گھاٹ متعین کر لیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کلو وشربو، ہم نے کہا کھاؤ پیو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے، لیکن ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد مت کرو۔ سبحان اللہ۔